ان کے دل میں محبت ہمارے لیے، ان کے دل میں محبت ہمارے لیے، ان کے دل میں محبت ہمارے لیے معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، وہ جدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ جانے کب کس طرح دل ہمارا صنم، جانے کب کس طرح دل ہمارا صنم۔ جی ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کو بنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 8 مارچ کو ہم نے لانچ کیا تھا، اور اس دوران ہماری کوشش رہی کہ مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی جائے، ان کے بارے میں جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ان کی زبانی آپ تک پہنچایا جائے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آئے، بڑے اچھے انٹرویوز ہم نے کیے، سیاستدانوں کے، سوشل ورکرز کے، سنگرز کے اور میوزیشنز کے، لیکن آج جو انٹرویو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں بہت ہی خاص کہانی ہے۔ اگر آپ وی نیوز پر جائیں تو اس میں ایک کیٹیگری ہے خاص کہانی، اور اس کے لیے یہ پرفیکٹ انٹرویو ہوگا۔ یہ کہانی دو بڑے بہادر، باہمت اور باہنر لوگوں کی ہے، جنہوں نے زندگی میں بہت ساری مشکلات کا چیلنج قبول کیا، ان مشکلات کو پار کر کے دیکھا، اور پھر زندگی میں کامیابی بھی حاصل کی، اور یہ بہت سے لوگوں کا سہارا بھی بنے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اس عمر میں مشعل راہ بھی ہیں، انہیں راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور سوچ کی نئی راہیں بھی ان کے لیے کھولتے ہیں۔ 2 مہمان ہیں، ایک خاتون ہیں اور وہ شعبہ ان کا تدریس ہے اور پروفیسر ہے، اور اردو ان کا مضمون ہے۔ دوسرے صاحب جو ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، جو کہ گلوکار ہیں، کمپوزر ہیں، اور کمال کے گلوکار ہیں، کمال کی کمپوزیشن کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری مہمان خاتون ہیں، انہوں نے ایک غزل لکھی، اور وہ غزل بہت مقبول ہوئی، وہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں بڑی وائرل ہوئی ہے۔ اسی غزل کو ان کے بھائی نے کمپوز کیا، اور وہ اس سے زیادہ وائرل ہوئی۔ تو یہ دونوں بڑے مزے کے لوگ ہیں۔ میں ان کا ایک پرابلم نہیں کہنا چاہیے، ایک کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں مہمان بصارت سے محروم ہیں، لیکن بصیرت سے بالکل محروم نہیں ہے، معذوری ہے لیکن مجبوری نہیں ہے۔ ہماری پہلی مہمان ہے روبینہ شاد صاحبہ، پروفیسر ہیں اور بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی، اس منصب تک کیسے پہنچی، وہ جو وائرل ہونے والی غزل ہے اس کا جو ہے ادراک کس طرح ان پر ہوا، ان سے یہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ روبینہ شاد صاحبہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے بھائی نزاکت علی شاد۔ شاد ان کا مجھے خاندانی نام لگ رہا ہے، تو وہ بہت اچھے کمپوزر ہیں۔ نزاکت، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اس سے بہتر خاص کہانی نہیں ہو سکتی وی نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بصارت کب سے نہیں ہے، یہ مسئلہ کہنا چاہیے کہ کب سے ہے؟ جی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مسئلوں کا حل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں۔ میں جب اس دنیا میں وارد ہوئی تھی تو میں نے دنیا کو نہیں دیکھا، شروع سے نہیں دیکھا، اور یہ اچھا ہو گیا کہ شروع سے نہیں دیکھا، ورنہ بعد میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔
اور اب یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہے لائف کے ساتھ، الحمدللہ بہت اچھی گزری. بعد میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اگر آپ ایکسپلین کر سکیں. یعنی جب انسان بصارت ہونے کے بعد اسے کھو دے، ایک چیز کا نہ پانا اہمیت اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن پا کے کھو دینے کا جو درد ہے وہ میرا خیال زیادہ ہے. آپ نے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس پہ ہم بات کریں گے کہ تعلیم کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں. تھوڑی سی بات آپ کی اجازت سے آپ کے چھوٹے بھائی سے کرتے ہیں. نزاکت، کیا حال چال ہے بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ موسیقی کا شوق کیسے پیدا ہوا بھائی؟ موسیقی کا شوق مجھے بچپن ہی سے تھا، اور لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے پراپرلی کلاسیکل سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. لیکن وہ الحمدللہ میرا 2017 میں اپنے استاد سرفراز انور صاحب کے پاس ایڈمیشن ہوا پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں، اور پھر تب سے لے کے اب تک میں ان کے پاس سیکھ رہا ہوں. اچھا، وہ جو پکے راگ ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ کے شدھ بھاگیشری، بھیرویں اور یہ نچ کومل سر، تیور سر، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی، یہ ہمارے سر نے ہمیں بہت محنت سے سکھایا، اور اسے کئی زیادہ محنت سے میں نے سیکھا ہے. اچھا، تو یہ تھوڑی سی محنت کر کے ہمیں ہی بتائیے گا. تھوڑی سی روبینہ سے بات کرتے ہیں. روبینہ، آپ نے ایم فل کیا، ڈاکٹریٹ میں اب داخلہ لے رہی ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو ہم ڈاکٹر روبینہ شاد کہیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب لیکن کسی شخص کے لیے جس کی بصارت نہ ہو، اس کے لیے پاکستان جیسے ملک میں، اس سماج میں تعلیم حاصل کرنا سہل ہے؟ کیا دشواریاں آپ کے سامنے آئیں؟ جی، سہل تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل، شوق سفر بھی نہیں جاتا. تو جہاں تکلیف آتی ہے پھر وہاں آسانیاں بھی آ جاتی ہیں. مشکلات بہت ساری تھیں. مثلاً جب میں نے داخلہ لیا تھا المختوم اسپیشل ایجوکیشن میں، تو اس وقت میرے والد صاحب کیونکہ آرمی میں تھے تو ان کی ٹرانسفر تھی واکنڈ میں. چھوٹے سے بچے کا 4-5 سال کی ایج کے بچے کا جانا، بسیز پہ جانا، پھر والدین کے لیے کتنی زیادہ مشکل ہے ان بچوں کو سٹاپ سے پک کرنا، ان کو وہاں چھوڑنا. پھر اس کے بعد کتابوں کی عدم دستیابی، اساتذہ کا انٹرینڈ ہونا، پھر ریکارڈنگز کے مسائل، پھر رائٹرز کے مسائل، تو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں جو کہ آج تک اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں، اتنی ساری اچیومنٹس کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ پڑھائیں گے کیسے، آپ فلاں کام کیسے کریں گے. تو میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ظاہر ہے سارے کام نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس ریئلٹی کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں اس حقیقت کی بھی قائل ہوں کہ اللہ پاک نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو آپ جو ہم جیسے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں، ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق تو کام لے سکتے ہیں نا، بجائے اس کو کہ آپ اپنے کسی جسم کے حصے کو عضو معطل کہہ کے آپ اس کو بالکل ہی فارغ کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کرامت بنانے کی کوشش کریں. نزاکت، انہوں نے روبینہ نے ایک بات کی کہ کتابیں نہیں دستیاب. کتابیں تو ہر جگہ مل رہی ہوتی، کسی بک سٹور پہ چلے جائیں، کیا مطلب؟ کتابوں کی عدم دستیابی سے مراد یہ ہے کہ میٹرک تک جیسے ہم لوگ بریل میں کتابیں پڑھتے ہیں، بریل ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے نابینا افراد تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور میٹرک تک وہ دستیاب ہوتی ہیں. لیکن جو ہی 11ویں جماعت میں ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے FA میں، تو تب کالجز میں یا یونیورسٹیز میں کتابیں دستیاب نہیں ہوتی بریل میں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آڈیو میں بھی پوری طرح سے نہیں ملتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں کچھ نہیں ہیں، تو پھر مختلف طرح کے جو گارڈ لگانے پڑتے ہیں. آج کے دور میں میں یہ سمجھتی ہوں جو بھی دیکھنے والے ہیں، خاص طور پہ اگر نابینا افراد دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ اب آپ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. ٹیکنالوجی میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے، ہم لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ نے حوالہ دیا میرے ایم فل کا، میں نے الحمدللہ اپنا تھیسس جو اب ایک کتابی شکل میں دستیاب ہے، کتابی شکل میں آ چکا ہے منظر عام پر، وہ میں نے حرف بحرف خود ٹائپ کیا ہے. اچھا جی، اردو ٹائپنگ میں. حالانکہ وہ عام لوگوں کو بھی عموماً اس میں مشکل پیش آتی ہے. تو حالانکہ ابھی ہمارے یہاں اردو کے سافٹ ویئر پر اس طرح سے کام نہیں ہوا جس طرح انگریزی میں ہے، ٹاکنگ سافٹ ویئر کی بات کریں. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انسان میں ہمت ہونا، واقعی وہ کچھ کرنا چاہتا ہو، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اپرچونیٹیز نہیں. صرف کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود پوٹینشیل ہو آپ کے اندر تو اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں خود بخود، بس آپ کو ان کو اویل کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا نزاکت، آپ نے بھی المکتوم میں تعلیم حاصل؟ جی میں نے بھی وہیں سے میٹریکولیشن کیا. اور المکتوم جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کو آپ کی اجازت سے بتا دوں، وہ ذرا بہت اچھا اسکول ہے اسلام آباد میں، G7 کے ایریے میں آئی گیس ہے، اور وہ پاکستان کے جو نابینا افراد ہیں ان کے لیے ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے. لیکن سارے بچوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ المکتوم جیسے اسکول میں جائیں. تو نزاکت، المکتوم میں داخلہ آسانی سے ہو گیا تھا؟ میرا داخلہ اس لیے آسانی سے ہو گیا تھا کیونکہ روبینہ باجی وہاں پہ پڑھ رہی تھی. جب میں نے نرسری میں ایڈمیشن لینا تھا تو روبینہ باجی اس ٹائم 8th کلاس میں تھی، تو وہ ساری ان کو مطلب بھاؤ نو تھی کہ کیسے ایڈمیشن کرانا ہے اور کیسے، پھر انہوں نے گائیڈ بھی کیا. اور مطلب آج میں BS تک میں نے کمپلیٹ کر لیا، اور مطلب اتنی 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گیا، تو اس میں روبینہ باجی کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک. اچھا میرے خیال میں یہ بات کر دیں جی، ہم ماشاءاللہ 6 بہن بھائی ہیں اور 3 کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی نظر نہیں. اچھا روبینہ، دوران تعلیم کوئی ایک واقعہ جو تکلیف دہ گزرا ہو؟ میں میٹرک میں تھی اور مجھے رائٹر کی اشد ضرورت تھی. میں نے اپنی بڑی بہن کو رائٹر منتخب کیا تو انہیں یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں، پرائیویٹ انہوں نے میٹرک کیا اس لیے ان کو نہیں رکھ سکتے. دوسری بہن کا تھوڑا املا کے مسائل تھے، کچھ اور معاملات تھے تو ان کو بھی نہیں، کچھ ان کے پیپرز بھی تھے، کچھ مسئلہ تھا تو وہ نہیں آ سکیں. پھر میں نے ایک ہمارے محلے میں رہتی تھی بچی، اس سے بات کی، ریکویسٹ کی، اس کی رائٹنگ اچھی تھی اس زمانے میں، تو میں نے ان سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے والدین ایگری ہو گئے، بچی خود تیار تھی. مسئلہ یہ تھا کہ بورڈ کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ نے فارم فل کرانا ہے اسکول سے جہاں وہ بچی زیر تعلیم ہے، اس کی پرنسپل سائن کر کے دے گی. تو جب پرنسپل تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا جی میں تو سائن نہیں کر رہی. مجھے اچھی طرح آج بھی یہ الفاظ یاد ہیں. میں نے ان سے ان کے دفتر کے دروازے پر جا کر کہا میں آئی کم ان، تو انہوں نے کہا نو. یعنی بلا کے عزت سے بندہ واپس بھیج دیتا ہے، چلیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے منہ پر نہ کی اور اس کی مجھے آج تک بہت تکلیف ہے. حالانکہ میں بہت کچھ اچیو کر چکی ہوں، لیکن ظاہر ہے جو تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں وہ پھر بھولتے نہیں ہیں انسان کو. نزاکت، یہ جو رائٹر انہوں نے کہا، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی نابینا شخص کو رائٹر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. کسی بھی نابینا فرد کو رائٹر کی ضرورت اپنے پرچے کو حل کرنے کے لیے پڑتی ہے. جیسے اب میرا BS انگلش 8 سیمسٹر کا پرچہ ہے تو اس کو جو حل کرے گا وہ یا سیمسٹر 3 کا یا 4 کا جو ہم سے جونیئر ہو، 2 سال یا 1 سال، جی اور لکھیں گے وہ. تو یہ ہوتا ہے رائٹر. اچھا، اس کی باقاعدہ پہلے سے جو پراپر جی ویریفیکیشن کے ساتھ آتا ہے. اگر وہ کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہو تو ان کا VC یا کوئی کنسرن بندہ سائن کرتا ہے، اور اگر کسی اسکول یا کالج سے ہو تو پھر پرنسپل سائن کرتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہوگا بہت سے بچوں کے ساتھ کہ ادھر پیپر آ گئے، ادھر VC اور پرنسپل سے دستخط ہی نہیں ہوئے. ہاں جی ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے اپنے ساتھ ہوا تھا. میرا میٹرک کا پرچہ تھا. سسٹر، چھوٹی سسٹر جو ہیں ان کے شکریہ کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی، وہ میری رائٹر تھیں اور بورڈ کا پرچہ شروع ہو گیا تھا، لیکن میرے والد صاحب جو تھے وہ بورڈ کے دفتر میں تھے اور یہاں پرچہ شروع ہو گیا تھا اور وہ بیٹھنے نہیں دے رہے تھے. پھر انہوں نے ایک شرط عائد کی کہ جب تک بورڈ سے فون نہیں آئے گا، کم از کم فارم تو چلیں آئے گا ہی، لیکن فارم آنے سے پہلے اگر ہم تک فون نہیں پہنچتا کہ اس بچی کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے تو ہم اس وقت تک الاؤ نہیں کر سکتے. اچھا روبینہ، یہ جو ہے نا آپ ان مشکلات کے باوجود تعلیم حاصل کرتی نہیں، تو آپ تعلیم میں کیسی تھی؟ ہمارے جیسی تھی یا لائق تھی؟ نہیں الحمدللہ اچھے، آپ جیسے اچھے اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتا ہے. دیکھیں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اچھا، تو کیا پوزیشنز آتی تھی، کیا ڈویژن؟ میرے الحمدللہ ٹاپ 3 میں تو میں ضرور رہتی تھی. MA تک الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ رہا. MPhil میں بھی ابھی تک تو ہائیسٹ ہیں الحمدللہ جی. اور اسی وجہ سے اساتذہ میں بھی بہت مقبول بھی تھی ہوں بھی، رسپیکٹ بہت ملتی ہے ان کی طرف سے، بڑی محبتیں ملتی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. نزاکت، آپ کا تعلیمی میدان میں ریکارڈ ہمارے جیسا ہے یا باجی جیسا ہے؟ سچ بتاؤں یہ مجھے خطرناک بات لگ رہی ہے نا. جی
نہیں میں میٹرک تک میں نے مطلب اپنی کلاس میں سب سے ہائیسٹ مارکس لیے تھے, تقریباً 79% کے قریب. اچھا پھر فرسٹ ایئر میں جیسے ہی میں گیا تو میرا میوزک میں ایڈمیشن ہو گیا, تو جو نیا جوش ہوتا تو پھر اس میں آپ اپنی باقی ساری چیزوں کو تھوڑا سا آپ سیکنڈ پریورٹی پہ رکھتے جاتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے نا میرا تھوڑا سا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں بہت نالائق تھا یا کچھ, لیکن ابھی بھی میں 3.4 CGPA کے ساتھ پریزنٹ ہوں, اور مطلب اچھا میرا چل رہا ہے. پر مقابلہ تو نہ ہونا 3.4 اور 9 کا. ہاں یہ بات ہے. مقابلہ نہیں ہے, اور بہن کے ساتھ مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا. اچھا روبینہ, پھر آپ پروفیشنل لائف میں آ گئے, جس کالج میں پڑھتے ہوئے آپ کو شاید کوئی بہت ساری دشواریاں ہوتی ہوں, وہاں پر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا. اب آپ کا رول ڈفرینٹ ہو گیا, آپ ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ ہو گئی. اس وقت کوئی مشکلات جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پڑھائی میں زیادہ مشکلات تھیں. اس کے بعد چھوٹے موٹے چیلنجز تو ہوتے ہیں اوبویسلی, بچے چیٹنگ کر رہے ہیں یا آپ توجہ نہیں دے رہے, یا لیکن وہ جیسے جیسے آپ کی صورتحال ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ویسے ویسے انتظامات بھی کرتا ہے. اتنی صلاحیتیں میں بچوں کو ایسے ایسے پکڑ لیتی ہوں کہ یعنی ٹیچرز حیران ہوتی ہیں کہ یہ آپ کر کیا رہی ہیں, آپ کیسے پکڑ لیتی ہیں بچوں. تو تھوڑا روب شوب ڈال کے کہ جی آپ یوں کیوں کر رہی ہیں, وہ بچیاں ہوتی ہیں سب ڈر جاتی ہیں. اچھا وہ میڈم کو واقعی پتہ چل گیا ان پہ کوئی جن ہے, کوئی ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے, ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ وہ ساری سکس سینس جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس وقت سچویشن کے اکارڈنگ. اچھا, آپ کو میوزک سیکھنے میں آسانی سے داخلہ مل گیا؟ جی داخلہ تو مل گیا, کیونکہ میوزک سیکھنے کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سریلی آواز ہو. وہ الحمدللہ ہے, تو ایڈمیشن میرا ہو گیا. لیکن سیکھنے کے دوران بہت زیادہ مشکلات تھی. سب سے پہلے حالانکہ فی اسٹرکچر 2000 از ناٹ اے ویری بگ اماؤنٹ ایٹ دس ٹائم, لیکن اس وقت پہ چونکہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی, تو وہ 2000 بھی بہت زیادہ لگتے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ پک اینڈ ڈراپ, آنا جانا, کون لے کے آئے گا کون لے کے جائے گا, بہت ڈیوٹی تھی. پھر یہ کہ مطلب اسی بیچ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ پھر میں نے اکیلے کریم پہ یا دوسرے جو آن لائن ایپس ہیں ان کے اوپر ٹریول کرنا شروع کر دیا. آپ اکیلے ٹریول کرتے؟ ہاں جی. اچھا شاباش, آپ کی موبلٹی اتنی اچھی. ہاں جی. اچھا, اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ایک سسٹر کا, جنہوں نے مجھے 2 سال میری اکیڈمی کی فیس پے کی میوزک کی, اور مطلب میں نے 2 سال جو سیکھا وہ ان کی بیس پہ سیکھا. ٹھیک. اچھا روبینہ, شاعری کا شوق یہ تو ڈفرینٹ سی فیلڈ ہے, تو اس میں اچانک کیسے آپ کا خیال آیا؟ بس میٹرک کے زمانے میں کلاس فیلوز تھے, تھوڑے بازوق تھے, انہوں نے شاعری شروع کی, تو ایک قد انہوں نے تو مذاق میں ایسے ہی کوئی شعر کہہ دیا, تو پھر میں نے اس کو بہت سیریس لے لیا, اور وہ سیریسنس جو ہے وہ پھر بڑھتی گئی, اور الحمدللہ شعر کا سفر پھر میٹرک سے شروع ہوا, اب تک چل رہا ہے. ابتدائی اشعار کوئی چیز یاد ہے؟ ایک نظم تھی, اس کا نام ہے اضطراب, مثنوی کے حیط میں ہے. محبت ہو گئی تم سے جب ہی تو ہوش ہیں گم سے, نہ بے چینی نہ راحت ہے, یہی شاید محبت ہے. عجب الجھن میں یہ دل ہے, نہ رستہ ہے نہ منزل ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ دل سے کیوں نہیں جاتا. عجب دل کا یہ عالم ہے کہ انجانا سا ایک غم ہے, الہی کچھ کرم کر دے میرے اس غم کو کم کر دے. واہ, بہت اچھا, بہت شکریہ. بہت اچھے. اچھا نزاکت, ساتھ ساتھ آپ نے جب گلوکاری شروع کی, ابتدائی طور پہ مطلب کیا کسی خاص راگ کی طرف توجہ کی یا کسی گانے سے انسپائر ہوئے, سیکھا کیا ابتدا میں؟ ابتدا میں میوزک سیکھنے کی جو انسپریشن تھی وہ مطلب میری پسندیدہ گلوکارہ سارہ رضا ہی میرے لیے بنی. میں دیکھتا تھا بچپن میں کہ جیسے وہ پی ٹی وی پہ آ کر مطلب کلاسیکل گاتی ہوتی تھی, تو میں جب ایڈمیشن لینے گیا تو سر نے یہی کہا کہ کیا ایم ہے یا کیا کرنا چاہتے ہو. اس ٹائم کچھ پتہ نہیں تھا کہ پلے بیک کرنا ہے یا یہ, میں نے یہی کہا مطلب جو گانے سارہ رضا گاتی ہے میں نے وہ والے گانے گانے ہیں. تو وہ پھر سر نے کہا وہ کیا گاتی ہے, تو میں نے پھر بتایا, تو سر نے پھر مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ راگ بہار میں بندش ہے, وہ سکل بن پھول رہی سرسوں, وہ عاشق رنگ صاحب کا کلام ہے. تو یہ میں نے مطلب سب سے پہلے سیکھا تھا. اچھا, یہ موسیقی سے علاوہ بھی کچھ زیادہ لگ رہا ہے نا, یہ تو کچھ خیر چلے. مجھے یہ بتائیے روبینہ, جی اب ظاہر ہے آپ نے کچھ تکلیف دہ باتیں بھی کی, کوئی ایک واقعہ جو بھی زندگی کا بڑا فنی ہو, بڑا دلچسپ کوئی واقعہ جو کسی بلائنڈ شخص کو پیش آ سکتا ہے,
کوئی ایسی چیز ذہن میں ہے؟ ایسی چیزیں بہت ساری ہیں. مثلاً ایک مرتبہ ہم لوگ چھٹیاں تھی, کزنز آئے ہوئے تھے کافی سارے, تو پہاڑ پر چلے گئے. ادھر ہمارے علاقے میں کچھ پہاڑی سلسلے بھی ہیں, وہاں چلے گئے. اور وہاں اوپر تھے, کافی اس کی چوٹی پہ تھے, تو وہاں ایک کتا آ گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر نیچے لڑک کے آنا پڑا. اور اس کے بعد گھر میں چونکہ ہم بتائے بغیر چلے گئے تھے تو بہت, اور پھر اس کی وجہ سے جو کچھ سلوک ہوا وہ میں اب کیا بیان کروں کیمرے پہ. پھر اس کے علاوہ میری والدہ یہ بتاتی ہیں کہ میں ایسی بچی تھی ان کی جس کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کو نظر نہیں آتا. میرے پتہ نہیں شعور لاشعور میں کہیں پہ یہ بات تھی ہی نہیں. مثلاً میں ہمسایوں کے گھروں کے دروازوں کی پھٹیاں جو تھوڑی کمزور ہوتی تھی ان کو اکھاڑ کے اندر چلی جاتی تھی. اسی طرح درختوں پر چڑھ جاتی تھی. بھائی کو بہنوں کو سائیکل چلانا میں نے سکھائی. اور یہ جی اسٹاپو میں نے کھیلا. چھوٹی بہن میری یہاں موجود ہیں طیبہ, ان کا ہاتھ پکڑ کے, چونکہ لائنز بنی ہوتی ہیں, وہ بتاتی تھی یہ آگے ایسے آپ نے اس کو ٹھوکر مارنی ہے. تو اس طرح کے سارے بہت ساری شرارتیں. پھر ایک وہ جھولا ہے جس کو عرف عام میں پینگ کہتے ہیں, میں اس کو کھڑے ہو کے چلاتی تھی, اور جب وہ فل اونچائی پر پہنچ جاتی تھی تو میں اس سے چھلانگ لگا دیتی تھی. اور پھر میں بھاگتی بھی تھی یہ سوچے بغیر کہ مجھے چوٹ لگ سکتی, کیونکہ وہ جھولا ایسے یوں جا کے یوں واپس آتا ہے, تو یہ خدشہ بھی ہوتا تھا کہ وہ سر میں لگے گا بھی. تو مطلب کبھی یہ چیز سوچی ہی نہیں. کہ اب سوچتے ہیں, اب سمجھدار ہو کے تھوڑا سا, لیکن بچپن میں نے یہ سب کبھی نہیں سوچا. روبینہ ذرا مشکل سا سوال, یہ نزاکت سے ہم نہیں پوچھیں گے, آپ سے پوچھیں گے, اور بڑا آنیسٹ سا اس کا جواب چاہیے. نابینا افراد کی شادیوں کا مسئلہ ہے اس سماج میں, بلکہ شاید کسی بھی سماج میں ہو, تو خاص طور پہ بچیوں کا, تو اس کے اب کیا اس کا حل ہو سکتا ہے, کیا بات؟ بہت ڈھیر سارے عمار مسعود چاہیے ہمیں, جن کا دل عمار مسعود جیسا ہو. لیکن ویسے آپ کے خیال میں اس کا کیا حل؟ اس کے علاوہ اس کا حل یہی ہے کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے نا. ہم لوگ بیریئرز بنا کے بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا ہمارا کہ جیسے اب نوکری کی بات آئی, جب تک لوگ آزماتے نہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا. جو لوگ جہاں میں جاب کر چکی ہوں یا کر رہی ہوں, جب وہ پہلی مرتبہ مجھ سے ملے تھے تو ان کا انداز کچھ مختلف تھا, اب ان کی سوچ بہت مختلف ہے. اب تو وہ میرے ساتھ بیٹھنا بھی آنر فیل کرتے ہیں. مطلب کوئی گھمنڈ والی بات نہیں, خدا نخواستہ, میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں. تو اسی طرح ایکسیپٹنس جب تک نہیں آئے گی نا ہمارے معاشرے میں, ہم یہ سمجھتے ہیں نابینا خاتون سے شادی ہو گئی تو روٹی کیسے بنے گی, سالن کیسے بنے گا, کام کیسے ہوں گے, ہر ہے کہ تو سننا چاہیے. لیکن یہ کیا, یہ افواہ درست نہیں, یہ افواہ درست نہیں ہے, لیکن یہ افواہ سچائی میں بدل سکتی ہے انشاءاللہ, عنقریب بدلے گی. مطلب یہ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہے دنیا میں, ہم صرف تھوڑا سا دل بڑا کریں تو میرا خیال ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لڑکوں کو رشتے مل جاتے ہیں, سائٹڈ لڑکیوں کے بھی اور پارشلی سائٹڈ لڑکیوں کے بھی, لیکن خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہے. ایون ان سے بلائنڈ بھی شادی نہیں کرتے, جو اپنے علاوہ بھی بات کر رہی ہوں اوور آل, کہ وہ بلائنڈ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی سائٹڈ مل جائے تو ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی گزر جائے. اچھا, اب ہم انٹرویو کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں, اور اختتام ہم اس طرح کریں گے کہ آپ سے آپ کی وہ غزل سنیں گے جس کی ردیف آپ کے نقطۂ نظر سے اس کے معنی کچھ اور ہی ہوتے ہیں. وہ غزل آپ سے سنیں گے, پھر ہم نزاکت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں گا کے سنائیں. تو پہلے غزل ہو جائے گی جو بڑی وائرل ہوئی, بڑی پاپولر ہوئی ہے بھائی. وہ جدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے, کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے, دل کی نگری اچانک اجڑ سی گئی, حادثہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے, ان کے دل میں محبت ہمارے لیے معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے, عشق کرنے کا سوچا نہیں تھا کبھی, باخدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے, اور ان کی نظروں نے جانے کیا کیا اثر, جو نہ تھا ہو گیا دیکھتے دیکھتے, اور تیری میری محبت کا چرچا یوں ہی جا بجا ہو گیا دیکھتے دیکھتے, اور کل تلک رہزنی میں جو مشہور تھا رہنما ہو گیا دیکھتے دیکھتے. واہ, اور یہ جو آپ آخری شعر پڑھتی ہیں نا, مشاعرے میں اس سے بڑی داد ملتی ہے, یہ ہر دور میں ریلیونٹ رہا ہے. اچھا نزاکت, اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس کو گنگنا کے
سنائیں ہمیں، ضرور. کیونکہ وہ کمپوزیشن بھی بڑی وائرل ہوئی ہے. شکریہ. جی. وہ جدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، وہ جدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، وہ جدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. ان کے دل میں محبت ہمارے لیے، ان کے دل میں محبت ہمارے لیے، ان کے دل میں محبت ہمارے لیے، معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، وہ جدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. واہ جی واہ، بہت اچھا، بہت خوبصورت. اچھا میں بس اب میرے پاس آپ لوگوں کے لیے شکریہ کے الفاظ ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین سے میں یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دو بہن بھائی ہیں اس مقام پر پہنچے ہیں، اس سماج میں اس مقام تک پہنچنا کسی نابینا شخص کے لیے سہل نہیں ہے. جو کہانی انہوں نے سنائی، اس کہانی کے بہت سے ایسے گوشے ہوں گے جو شاید انہوں نے نہیں بتائے. اور یہ کہانی بہادری کی ہے، ہمت کی ہے، دلیری کی ہے، مشکلات کا چیلنج قبول کرنے کی ہے. میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. میں انہیں تقریباً بچپن سے ہی جانتا ہوں. میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی کہ آج مجھے ان لوگوں سے اس طرح بات کرنے کا موقع نصیب ہوا. اور میرے خیال میں صرف میرے لیے نہیں، یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، ان کے لیے بھی یہ عزت کی، احترام کی بات ہے کہ یہ کتنے بہادر لوگ ہیں جنہوں نے اس سماج میں اپنا نام بنایا. میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے وی نیوز کی طرف سے آپ دونوں کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے عزت افزائی کا باعث. بہت شکریہ.